اس کے بعد جو ہم لوگ آپس میں فون کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، کال کے اوپر، میسیج کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہمارا ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے، اور ہمارا ڈیٹا لیک ہونے کی اس وقت خبردار کر دیے کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں کا، پولیٹیشنس کا، ججوں کا، جو مین سیاستدان ہیں، جو مین پاکستان سسٹم کے اس ہیں، ان کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے۔ اور یہ بوٹ اور ان کے ڈیٹا لیک ہونے کا یہ بھی ہے کہ ان کا ڈیٹا لیک اس طرح ہوا ہے کہ ان کے پیغامات جا رہے ہیں لوگوں تک کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دے دیں، ہم آپ کے پیسہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے۔ ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا بات کی ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا بات کی ہے اس سے متعلق؟ پاکستان کا ویب مانیٹرنگ سسٹم اور رافل انٹر اسپیٹ مینجمنٹ سسٹم واچ ٹاورز کی طرح کام کرتے ہیں، جو مسلسل عام شہریوں کی زندگیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں آپ کی پیغامات، فون کالز اور انٹرنیٹ کے استعمال پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان میں ڈیجیٹل جبر کا یہ بے لگام پھیلاؤ شہری آزادیوں کو مزید محدود کر دے گا اور انسانی حقوق کو خطرے میں ڈال دے گا۔ یہ انہوں نے خبردار کی ہے کہ جو پاکستانی قوم کا، پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا ہے، ان کی زندگیوں کے اوپر جو نظریں رکھے ہوئے ہیں، پاکستان میں آپ کے پیغامات، فونز، کالز اور انٹرنیٹ کے استعمال پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان میں ڈیجیٹل جبر کا یہ بے لگام پھیلاؤ شہری آزادیوں کو مزید محدود کر دے گا اور انسانی حقوق بھی خطرے کے اندر ڈال دے گا۔ یہ بات کی ہے، یہ خبردار انہوں نے کر دی ہے کہ آپ کو اس کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈیٹا آپ کا کیسے لیک ہو رہا ہے، میرا اور میری 25 کروڑ عوام کا ڈیٹا کیسے لیک ہو رہا ہے۔ جو ہم فون کے اوپر بات کرتے ہیں، میسیج کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمارا جو ڈیٹا ہے، اصل ڈیٹا ہے، وہ ان سائبر کرائم کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارا ڈیٹا استعمال کر کے اس کا استعمال کر کے یہ ہمیں تھریٹ وغیرہ دے سکتے ہیں، ہمیں ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں۔ تو اس کو فوری طور پر اس کا اقدامات اٹھانا چاہیے۔ اس کا پاکستان کی تاریخ میں بے پناہ وقت کے بعد غربت کی شرح 50% تک جانے کا امکان ہے۔ 12.5 کروڑ لوگ خدا نہ واسطہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ دوسرا، چاول کی ایکسپورٹ پہ $3 ارب کی کمی آ سکتی ہے، جبکہ کپاس کی کمی کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے۔ کم از کم $7 ارب کی تجارتی خسارے پر امپیکٹ پڑے گا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بے پناہ وقت کے بعد غربت کی شرح 50% تک جانے کا امکان ہے۔ 12.5 کروڑ لوگ خدا نہ واسطہ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے۔ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو کرنٹ اس وقت پاکستان جو کولیپس کر رہا ہے، پاکستان کی جو اکنامی، اگر آپ اس کے پر نظر رکھیں تو پاکستان کے اندر غربت کی شرح 12.5 کروڑ خدا نہ واسطہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا، چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے اندر $3 ارب کی کمی آ سکتی ہے۔ جو چاول کی ایکسپورٹ ہے اس کے اندر $3 ارب کی کمی آ سکتی ہے، جبکہ کپاس کی قیمت کے اندر کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے۔ کپاس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور کم از کم $7 ارب کا تجارتی خسارے پر امپیکٹ پڑے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی اس وقت لیٹسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بیانات دیتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، صرف اپنے مفادات کی خاطر، اور پاکستان کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہو تو بغیر پاسپورٹ افغانستان جا سکتا ہوں، تو بانی پی ٹی آئی نے تو علی امین گنڈاپور آپ کو حکم دے دیا کہ آپ جائیں نا افغانستان پاسپورٹ کے بغیر۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پاسپورٹ بین ہوا ہوا ہے، بلاک ہوا ہوا ہے 9 مئی کے بعد۔ بھائی آپ کیسے ایک ملک کے وزیر اعلیٰ ہو، آپ مین میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہو، تو آپ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اوپر کیسے بیٹھے ہوئے جب آپ کا پاسپورٹ بلاک ہوا ہوا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ٹک ٹاکر مریم نواز جاپان، انڈونیشیا کا دورہ کر سکتی ہے تو آپ کا بھی پاسپورٹ بلاک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ افغانستان کا دورہ کر سکتے ہو۔ اور یہ عمران خان کا حکم ہے آپ کو کہ آپ کو افغانستان جانا ہے اور وہاں جا کے آپ سے بیٹھنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہزار یکجہتی کرنے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانے آئے ہیں۔ یہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو افغانستان جانے کا اہم حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں سوال سر آپ نے ہمارا سوال نہیں لیا، آٹا مہنگا ہو گیا ہے سر۔ صافی کا سوال کرنے و بلاول بھٹو کا رونے والا منہ بنا کر رد عمل کی ویڈیو وائرل۔ یہ ان کے سلوکات، صافی نے بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال کیا کہ آپ مین صحافیوں سے اپنے صحافیوں سے آپ سوال لے رہے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دیتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ تو صافی نے سوال کیا کہ سر آٹا مہنگا ہو گیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صافی کے سوال کے اوپر بلاول بھٹو رونے کی
की शक्ल बनाता है, एक्टिंग करता है और आगे चला जाता है। ये इनके सलूकात है। ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ऐसे लोगों को अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे तो ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करेंगे। अगर इसकी जगह पीटीआई का कोई लीडर होता या पीटीआई का कोई वर्कर होता तो अभी तक पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी न्यूज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर इनके ताऊ साफ़ी आसमान नीचे कर देते, आसमान ऊपर कर देते और पीटीआई के ऊपर ये सवालात खड़े कर देते कि ये कोई आपका रवैये, ये आपने कैसा रवैया इख्तियार किया। लेकिन ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, आप इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। आप पाकिस्तान के अंदर ज़रदारी माफिया, सुरीन माफिया के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो आपको उठा लिया जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे हमारा ईमान है, हम आपसे नहीं डरते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अदील राजा ने इसके ऊपर क्या बात की है, सोचें। बिलावल की जगह अगर किसी तरीके साफ के लीडर ने साफ़ी को मुँह चढ़ाया होता, मजाक बनाया होता तो अब तक आज़ादी साफत खतरे में आ चुकी होती। ऑडियो आरोप किंग बाहर निकल आता, सीना को भी सू हो जाती। सोचें ज़रूर। ये अदील रज़ा ने सही बात की है कि अगर इसकी जगह पीटीआई का वर्कर होता या पीटीआई का लीडर होता बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जगह और ये हरकत करता तो अब तक आसमान नीचे आ जाता और ये पूरी एक मुहिम पीटीआई के खिलाफ शुरू कर दी जाती।